تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چاندپور نیلی پہاڑیوں کی گود میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ہمیشہ اپنی پراسرار کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے یہاں کے گھنے جنگلوں میں کبھی جنات اور پریاں رہتی تھیں جو آدھی رات کو گاتی تھیں، لیکن مہرین جس کی عمر 25 سال تھی ایک اکیلی لڑکی تھی جو کبھی ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے تنہا گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی اور اس کا باپ ایک بیمار آدمی تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتی اور شام کو اکیلی ندی پر جاتی۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرتی۔ مہرین کے گھر کے پیچھے بیر کا ایک پرانا درخت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ جنوں کا ٹھکانہ ہے۔ رات کو اس درخت کے پاس سے گزرتے وقت گاؤں والے اپنے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے تھے۔ وہ ایک کپڑا باندھتے تھے، لیکن مہرین وہیں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی تھی۔ ایک دن جب وہ درخت کے نیچے سوکھے پتے ہٹا رہی تھی، اسے زمین پر تانبے کا ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا کاغذ تھا جس پر عجیب و غریب نشانات بنے تھے۔ اسی شام گاؤں میں پہلی بارش ہوئی۔ مہرین کھڑکی کے باہر بارش کے قطرے گن رہی تھی جب اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ درخت کے نیچے ایک لمبا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے زمانے کے تھے، آنکھیں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ شخص مسکرایا تو مہرین بھی مسکرا بیٹھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ آدمی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلے دن مہرین نے وہ پرانا کاغذ گاؤں کے سب سے بوڑھے آدمی حکیم بابا کو دکھایا۔ بوڑھے نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، بیٹا یہ تو جنات کی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ بیٹا یہ تو بولنے والے کہتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی دفن ہے جو 100 سال پہلے ایک عورت کی محبت میں مارا گیا تھا۔ وہ ہر سال بارش کی رات زندہ ہو جاتا ہے۔ مہرین کو یقین نہ آ رہا تھا، لیکن اگلی برسات کی رات جب وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو وہی بوڑھا جس کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ تھی۔ تم نے میرا خط پڑھا؟ مہرین نے چیخ ماری، لیکن وہ بھاگ نہ سکی۔ اس پراسرار آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں گرمی نہیں تھی، بس سردی تھی جو مہرین کے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور اس کا نام ایاز ہے جو کبھی اس گاؤں کا حکمران تھا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، لیکن اس کے خاندان نے اسے مار مار کر قتل کر دیا۔ اس کی روح کو بیر کے درخت کے نیچے دفن کیا گیا اور برسات کی بارش اس کی روح کو سکون دیتی ہے۔ مہرین نے پوچھا، میں تمہیں کیوں دیکھ رہی ہوں؟ شہزادے نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، کیونکہ تم بالکل اس جیسی ہو جس سے میں پیار کرتا تھا۔ اسی لمحے بارش تھم گئی اور شہزادے کا جسم دھندلا ہونے لگا۔ مہرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رکو، مت جاؤ، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ بس اس کے آخری الفاظ ہوا میں گونجتے رہے اگلی بارش تک۔ اگلے دن مہرین نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے ایاز کے بارے میں جانے گی۔ وہ حکیم بابا سے پوچھنے گئی۔ گاؤں سے دور ایک پرانا ممنوع قبرستان ہے جہاں پرانے حکمران دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو وہاں عجیب و غریب روشنیاں نظر آتی ہیں۔ مہرین شام تک انتظار کرتی رہی، پھر چاند کی روشنی میں قبرستان کی طرف چل پڑی۔ اسے عجیب سی روشنیاں نظر آئیں۔ جب وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کو عبور کر کے اندر داخل ہوئی تو اسے ایک قبر پر تازہ پھول نظر آئے۔ وہ قریب آئی تو اس پر لکھا تھا، شہزادہ ایاز عشق میں مارا گیا۔ اچانک اسے پیچھے سے پتوں کی سرسرانے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی پراسرار آدمی وہاں کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے مہرین سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں آپ کی کہانی جاننا چاہتی ہوں، پوری کہانی۔ شہزادے نے بتایا کہ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا تھا اس کا نام نور جہاں تھا۔ وہ ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ جب شہزادے نے اس سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے وزیروں نے سازش کی اور نور جہاں کو مروا دیا۔ غم میں شہزادے نے بھی جان دے دی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن تم ابھی تک یہاں کیوں ہو؟ شہزادے نے ایک پرانا ہار نکالا جو بالکل ویسا ہی تھا جو مہرین نے اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا۔
کیونکہ تم نور جہاں ہو، تمہاری روح واپس آ گئی ہے۔ مہرین گاؤں واپس جا کر نور جہاں کے بارے میں پوچھا تو ایک بزرگ نے بتایا کہ 100 سال پہلے یہاں اسی نام کی ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو پر اسرار طور پر مر گئی تھی، اور اس کی قبر بھی ممنوعہ قبرستان میں ہے۔ مہرین کو نور جہاں کی قبر ڈھونڈنی تھی، اور ایک ایک دن گزرتے گئے اور وہ قبریں ڈھونڈتی رہی۔ آخر کار اسے نور جہاں کی قبر مل گئی۔ جب اس نے قبر کو چھوا تو اچانک اس کے ذہن میں پرانے محلات، شہزادے کے ساتھ گزرے لمحات کی یادیں ابھرنے لگی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ یہ واقعی نور جہاں کی روح تھی؟ شہزادے نے بتایا اس پر جادو کیا گیا تھا کہ اس کی روح ہر بارش کی رات کو قبر سے نکل سکتی ہے۔ اس جادو کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نور جہاں کی روح دوبارہ جنم لے اور اپنی شناخت دوبارہ حاصل کرے۔ مہرین نے پوچھا، اگر میں واقعی نور جہاں ہوں تو کیا ہوگا؟ شہزادے نے اس کے ہاتھ چومے اور کہا، پھر ہم اکٹھے ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ اگلی برسات کی رات مہرین نے فیصلہ کرنا تھا۔ اگر وہ اپنے ماضی کو مان لے تو شہزادی کی روح کو سکون ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اسے اپنی موجودہ زندگی کو ترک کرنا پڑے گا۔ بارش شروع ہوئی تو مہرین قبرستان پہنچ گئی۔ شہزادہ وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مہرین کی طرف بڑھا اور بولا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ مہرین نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ مہرین نے بارش کی بوندوں کے نیچے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادے ایاز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک مہرین کے جسم سے سنہری روشنی نکلنے لگی۔ اس کے ذہن میں پرانی یادیں تیزی سے چلنے لگی۔ کبھی وہ شہزادے کے ساتھ باغ میں دوڑ رہی تھی، کبھی دریا کے کنارے بیٹھی تھی۔ مہرین کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ شہزادے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا تمہیں سب کچھ یاد ہے؟ مہرین نے سر ہلایا۔ ہاں، نور جہاں کو ہاں، مگر میں بھی مہرین ہوں۔ صبح ہوتے ہی گاؤں والوں نے مہرین کو قبرستان سے لوٹتے دیکھا۔ اس کے کپڑے گیلے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ گاؤں کے بزرگ نے چیخ کر کہا، یہ لڑکی جنات کے ساتھ رہتی ہے۔ انہوں نے مہرین کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ہمیں اسے گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے۔ ایک شخص نے اسے لالچ بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے والد نے ہمیشہ عجیب باتیں کی ہیں۔ مہرین کے بیمار والد نے دروازے پر آ کر کہا، تم سب جانتے ہو یہ سب میرے گھر والوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو ڈر ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ رات کو مہرین کے والد نے اسے ایک خوفناک راز بتایا۔ گاؤں والوں نے ہی شہزادے اور نور جہاں کو قتل کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر شہزادے نے ایک عام لڑکی سے شادی کر لی تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ باپ نے ایک پرانا خط نکالا۔ یہ آپ کی حقیقی ماں نے لکھا تھا، تم نور جہاں کی اولاد ہو، اس کی یادیں تمہاری روح میں زندہ ہیں۔ مہرین کا دل دھڑک رہا تھا۔ تو کیا میں؟ ہاں بیٹا، تم ہی ہو جو اس جادو کو توڑ سکتی ہو۔ اگلی رات گاؤں والوں نے مہرین کے گھر کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مشالیں لے کر آئے تو اچانک آسمان روشنیاں گرجنے لگی۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ شہزادہ ایاز ہوا میں نمودار ہوا، آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم سب نے جو کیا، اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ مہرین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں بدلہ نہیں لینا چاہتی، بس اب ہمیں آزاد ہونے دو۔ بارش کے درمیان مہرین اور شہزادے کا جسم روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ گاؤں والے دہشت سے دیکھتے رہے۔ بارش کے بعد صبح جب دیہاتیوں نے بیر کے درخت کے نیچے 2 نئی قبریں دیکھی تو وہ ہنس پڑے۔ ایک بوڑھے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ وہی قبریں ہیں جو 100 سال پہلے مٹا دی گئی تھی۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے قبر کھودنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے پہلا بیلچہ مارا تو زمین سے ایک عجیب سی سرخ روشنی نکلی۔ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ سب بے ہوش ہو گئے۔ وہ گر پڑے اور جب انہیں ہوش آیا تو دیکھا قبرستان کا منظر بالکل بدل چکا ہے۔ ہر طرف پرانے زمانے کے پھول کھل رہے تھے۔ ہوا میں خوشبو تھی۔ دور سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ گاؤں والے اس طرف حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے تو ایک نظارہ دیکھا جس نے ان کی سانسیں اکھیڑ دیں۔ شہزادہ ایاز اور مہرین جو اب نور جہاں ہیں، ایک سبز میدان میں خوشی سے چل رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد گاؤں کے بوڑھے لوگ تھے جو پہلے کے مر چکے تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا۔ نور جہاں نے مڑ کر گاؤں والوں کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک گہرا سکون تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، ہم صرف اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے بتایا، حقیقت میں نور جہاں کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ کسی اور علاقے کی شہزادی تھی جو جنگ میں ہار گئی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے پناہ دی تھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شہزادی ہے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے زیورات چرا لیے۔ وہ زیورات ابھی تک تمہارے گھروں میں موجود ہیں۔ نور جہاں نے کہا، وہ تمہارے ہیں۔ بدقسمتی کی وجہ یہی ہے کہ گاؤں والوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ باپ دادا کے گناہوں کا بوجھ اب ان پر باری ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، ہم معافی کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی راستہ ہے تو شہزادی بتائیں۔ شہزادے نے گہرا سانس لیا اور کہا، ایک ہی راستہ ہے، آپ کے پاس جو زیورات ہیں وہ واپس کریں، انہیں ان کی اصل جگہ پر واپس رکھ دو۔ اگلے کچھ دنوں تک گاؤں والے اپنے گھر سے پرانے زیورات نکالتے رہے۔ ہر کوئی اپنے خاندان کے گناہوں کا داغ دھو رہا تھا۔ جب تمام زیورات بیر کے درخت کے نیچے اکٹھے کر دیے گئے تو ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی۔ زمین ہلنے لگی اور درخت کے پیچھے سے ایک پرانا دروازہ نظر آنے لگا۔ نور جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ شہزادہ اور نور جہاں دونوں نے ہاتھ ملایا، اب ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ شہزادے نے کہا، ہم واپس جائیں گے، یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ گاؤں والوں نے منت کی، کیا ہم آپ کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گے؟ نور جہاں نے مسکرا کر جواب دیا، ہم ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے، آپ کو صرف دیکھنے والی نظر چاہیے۔ دروازے سے ایک سنہری روشنی نکلی اور شہزادہ اور نور جہاں آہستہ آہستہ اس روشنی میں غائب ہونے لگے۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ جاتے وقت دونوں نے ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا، پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، دروازہ غائب ہو گیا۔ بیر کا درخت اب آم کا درخت لگ رہا تھا۔ گاؤں والوں کو لگا جیسے ان کے دلوں سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس سزا کے بعد چاند پور گاؤں پھر پہلے جیسا نہیں رہا۔ لوگوں نے اپنی زندگی بدل دی، باقیات کو میوزیم میں رکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اپنی تاریخ کو بھول نہ جائیں۔ آج بھی چاند پور میں جب کوئی بارش ہوتی ہے تو کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ انہیں بیر کے درخت کے قریب سے ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ نے تو دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک شہزادے اور شہزادی کو ہاتھ ملا کر چلتے دیکھا ہے جو بارش کی بوندوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن یہ ہے کہ اب جب بھی کوئی بیر کے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اسے کہہ رہا ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک دن جب چاند پور گاؤں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن تھا، لوگ پرانی باتوں کو بھول چکے تھے اور صرف کہانیوں تک محدود تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے برسوں پرانی کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ آسمان ابرآلود تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور وہی پرانا بیر کا درخت جس کے نیچے ایک بار ایک جادوئی دروازہ کھلا تھا، اور خاموشی سے ایک چھوٹا لڑکا کھڑا تھا جو پیدائش سے گونگا تھا، جسے دنیا نے کبھی بولتے نہ سنا تھا۔ وہ روز اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے وہ صرف درخت کے سائے میں کھیلتا ہے، لیکن وہ کسی انکہے سکون کی تلاش میں وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ جیسے ہی بارش کی چند بوندیں اس کے چہرے پر پڑی، اس نے آنکھیں بند کر لی اور اچانک اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر بلند آواز میں کہا، ماں۔ اس کی آواز بہت صاف، میٹھی اور گونجدار تھی۔ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے بھاگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سب کے لبوں پر ایک ہی سوال تھا، یہ کیسے ہوا؟ اسی لمحے کچھ لوگوں نے دیکھا بیر کے درخت کے اوپر ایک ہلکی سنہری روشنی لہراتی ہے، اور اس سے دو سائے نکل رہے ہیں، ایک شہزادہ اور دوسرا شہزادی، جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہے تھے۔ یہ منظر چند لمحوں کے لیے ہی رہا، لیکن اس کی گہرائی نے ہر دل کو چھو لیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ نور جہاں اور شہزادہ کہیں نہیں گئے، وہ یہاں اس درخت کے ہر پتے، ہر ہوا کے جھونکے اور اس کے ہر بیر میں موجود ہیں۔ اس دن سے چاند پور بدل گیا۔ وہ لوگ مزید متحد ہو گئے، پرانے رشتوں میں مٹھاس لوٹ آئی، اور بیر کا درخت گاؤں کی جان بن گیا۔ آج بھی جب کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو، مجھ سے ڈرو مت، محبت کبھی مرتی نہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے لیکن دلوں میں زندہ رہتی ہے۔